مارس جب بھی پازیٹیو ہوتا ہے وہ مختلف انداز سے استحکام لاتا ہے۔ مارس کا ایگزالٹڈ ہونا، سورج کا آپ کے 10th اینگل پر آنا، یہ دو ایسی بگ اپرچونٹیز بن کر اسی لکی اپریل کے تیسرے ویک میں آپ کے لیے نئے رستے کھولے گی۔ اس وقت کو جرنل یا معمولی مت سمجھیے، یہ وقت آپ کی ترقی میں اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ 20 اپریل تک انتظار کریے۔ السلام علیکم ڈیوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لکی اپریل کے تیسرے ویک میں میسر آنے والی نئی فیسلٹیز بائی دا ایسٹرولوجیکل سائنسز، نئی نعمتیں جو اس نظام شمسی میں چھپی ہوئی ہیں، ان کی کچھ تفصیل بیان کرتا ہوں آن دا بیس آف مائی ایسٹرولوجیکل ریسرچز۔ جب ابھی خطے میں بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی، جب ابھی جنگ اپنے عروج پر تھی، میں نے اسی وقت اپریل منتھ کی پوری پریڈکشنز میں اس مہینے کو لکی ڈکلیئر کیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ جیسے ہی مارس ایگزالٹڈ ہوگا، جنگ بندی کے انتظامات یا معاہدے یا اس میں سہولت میسر آنا شروع ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ مارچ کے مہینے کے منتھلی پریڈکشنز میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جنگ 6 ہفتے چل سکتی ہے، اور وہ 5 ہفتے 2-3 دن چلی اینڈ 6 ہفتے سے پہلے ہی ختم ہو گئی، اینڈ الحمدللہ اب لیوز اس وقت جو پلانٹری ایکشنز ہیں وہ انڈیویجول لیوز کو، پولیٹیکل جو لیو پرسنالٹیز ہیں یا کمپنی یا گروپ لیڈرز، ان سب کو بہت تیزی سے ترقی کی طرف لے کر جائے گی۔ مارس جب بھی پازیٹیو ہوتا ہے وہ مختلف انداز سے استحکام لاتا ہے۔ اس کے استحکام پر تو میں نے پچھلے ہفتے ویڈیو بنا دی تھی، لیکن اس ہفتے آپ کا رولنگ پلانٹ 20 اپریل کو آپ کے 10th اینگل پر آئے گا۔ مارس کا ایگزالٹڈ ہونا، سورج کا آپ کے 10th اینگل پر آنا، یہ دو ایسی بگ اپرچونٹیز بن کر اسی لکی اپریل کے تیسرے ویک میں آپ کے لیے نئے رستے کھولے گی۔ ان رستوں کا مٹیریل ایڈوانٹیج بھی ملے گا، اختیارات کے اضافے کی شکل بھی اختیار کرے گا، عزت افزائی بھی ہوگی، نئے رستے بھی کھلیں گے، اینڈ یہ بات بھی طے ہے کہ آپ کی لائف میں ویلیوز ایڈ ہوں گی۔ آپ اپنی ٹریڈیشنل مشنز، روٹین گولز سے ہٹ کر نئے گولز کو تسلیم بھی کریں گے، پرفارم کرنے کی کوشش بھی کریں گے، بیس بھی بنائیں گے۔ ایڈوانٹیجز اتنے زیادہ ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بجائے اس کو ایک سٹوری ٹیلنگ کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کروں، میں اسے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بیان کرتا ہوں۔ سورج 4 اینگلز پر بہت پازیٹیو ہوتا ہے، 1st 4th 7th اینڈ 10th اینگل پر، اور اس وقت 20 اپریل کو وہ 10th اینگل پر 30 دنوں کے لیے ٹرانزٹ کرے گا، اینڈ اٹ از ہائیلی بینیفیشری فار سورس آف انکم، فار انویسٹمنٹس، فار ہائی ریشو آف پروفٹس، اینڈ فار ملٹی ٹاسکنگ یا ملٹی سورس آف انکمز۔ سورج کے 10th اینگل پر آنے کی وجہ سے آپ کے پلانز میچور ہونے لگیں گے، آپ خیالی پلاؤ پکانے سے باہر نکلیں گے، حقیقت پسندانہ سوچ سے آگے بڑھیں گے، اور یہ معاملہ جو حقیقت پسندانہ سوچ سے آگے بڑھنے کا، یہ صرف مال یا مٹیریل ایڈوانٹیجز کی صورت میں نہیں ہوگا، یہ آپ کو لیڈنگ رولز دے گا، یہ آپ کو سینٹر آف اٹریکشنز بنائے گا، یہ آپ کو بریو کرے گا، یہ آپ کو رسک ٹیکر بنائے گا، اینڈ اسی کی وجہ سے آپ جدیدیت پسند ہوں گے۔ زیادہ بڑی تعلیمی سرگرمیاں، زیادہ اچھے گیجٹس، زیادہ یا نئی سیکٹرز جو اس خطے میں اب نئے ابھریں گے، اس میں انوالو ہونے کی طرف آپ کو لے کر جائے گا، اینڈ اس میں آپ کو نیچرل ابیلٹیز ہی سپورٹ کریں گی، اینڈ یور نیچرل ابیلٹی از یور کیپٹن اسکلز، your creative skills, your confidence level, your decision power, your physical strength, and your beliefs on your talent. سورج کے 10th اینگل پر آنے کی وجہ سے آپ کے 1st اینگل کو بھی سپورٹ ملے گی، مطلب اگر آپ لاپرواہ تھے تو اب آپ سینس آف رسپانسبلٹی حاصل کریں گے۔
اگر آپ میں دلچسپی نہیں تھی تو اب آپ کے انٹرسٹ، آپ کی دلچسپی کے لیول بڑھیں گے. اگر آپ ذمہ داریوں سے بھاگا کرتے تھے تو اب آپ ان ذمہ داریوں کو اپنا مشن بنانے لگیں گے. اس سے عزت افزائی ہوگی، شہرت تک عزت افزائی ہو سکتی، شہرت کا لیول آئے گا، لوگ آپ کو سراہیں گے. آپ کے لیے مارس 9th اینگل پر انٹرنیشنل ایکسپوجرز، ڈوئل نیشنلٹی، ہائر ایجوکیشن، پراپرٹی انویسٹمنٹس، ریئل اسٹیٹ ایکٹیویٹیز، بلڈنگ مٹیریل، بلڈنگ کنسٹرکشن، گھر کا انہینس کرنا، بڑے لوگوں یا اسٹیک ہولڈرز یا علم والے لوگوں یا پھر فیمس لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے. آپ کے کولیگز کے ساتھ تعلقات میں اضافہ ہوگا. آپ ان چیزوں کو اپنا پاور ٹول بنا کر اپنی کامیابی کی سپیڈ کو انکریز کر سکتے ہیں. جو 11 فائدے ایکسپیکٹڈ ہیں ان میں آپ کی نیچرل اسکلز پالشنگ، فائنینشیل فریڈم، فزیکل ہیلتھ اسٹیبلٹی، فیملی یونٹی، ویلیو ایڈز ان یور لائف، اپر لیئر آف سکسیسز، اسپیڈی ڈیسیجنز، ملٹی ٹاسکنگ، لاسز ریکوریز، انٹرنیشنل ایکسپوجر، سڈن گینز اینڈ لیس ایفرٹس کے ساتھ بڑی یا کمبائن ایفرٹ سے آپ کو بڑے پروفٹس، یہ سب ایکسپیکٹڈ ہیں. بظاہر میں نے یہ سارے ہی کامیابیاں ایک سنگل سنٹینس میں آپ کو بیان کر دیں، بٹ حقیقت یہ ہے کہ یہ اب آپ کے پورے 2026 کو مصروف کر دیں گی. اینڈ یو فیل دا پلیجر. یہ پلیجر وہ نہیں ہے جو بیٹھے بٹھائے آتا ہے، یہ وہ پلیجر ہے جو محنت کے بعد کامیابی ملتی ہے اور اس کامیابی سے اپنا فیوچر سیکیور ہوتا ہوا دکھتا ہے. اس کامیابی سے آپ کو اپنے پیاروں کے لیے خوشیاں جنریٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. اس کامیابی سے آپ کو لوگوں کی ویلفیئر کرنے کا جو موقع ملتا ہے. اس کامیابی سے جو آپ کو شہرت ملتی ہے، اس سے جو خوشیاں آتی ہیں، ویلفیئر سے، فیم سے، اینڈ اپنی سکسیسز سے، اپنی نیڈز کو پورا کرنے سے، اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنے سے جو خوشی آتی ہے، یہ وہ والی خوشی ہوگی. آپ کے لیے جوپیٹر 12th اینگل پر ہے. سو ہر کام کو پلان کر کے کریے. کسی بھی کام میں گیمبلنگ فیکٹر کو منیمم کر کے اپنے کام کو پروسیڈ کریے. جوپیٹر آپ سے یہ تقاضا کر رہا ہے. سیٹرن آپ کے 9th اینگل پر ہے اور وہ مارس کے ساتھ ہے. سیٹرن اور مارس کی آپسی کمبینیشن آپ کو تصادم سے بچائے گی، آپ کو جنگی حالات سے بچائے گی، آپ کو ایکسٹرا یا غیر ضروری کمپٹیشن، کانفلکٹس، ان سے بچائے گی. یہی وہ سیٹرن اینڈ مارس کی پازیٹیوٹی تھی جس سے یہ جنگ بندی کے اعلانات بھی ہوئے، اور یہ پیشن گوئی میں نے مارچ میں کر دی تھی. میرے کولیگ اسٹرالوجر تو اسے تیسری جنگ عظیم ڈکلیئر کر رہے تھے. خیر وہ ان کے علم کے مطابق تھا. اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کچھ بھی انسرٹنٹی وہ پریڈکٹ کر دیتے ہیں، بٹ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میرا شعبہ ہے اسٹرالوجی، اس میں کیا آ رہا ہے وہ بیان کروں. گراؤنڈ ریالٹیز جب یہ بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی اس وقت میں لکی اپریل ڈکلیئر کر رہا تھا تو لوگ مجھ سے کویسچن کرتے تھے لکی کیسے ہوا. لیکن اب دیکھ لیجئے کہ ابھی 8-9 ہی دن گزرے ہیں اپریل کے اور جنگ بندی بھی ہو گئی اور خطے میں اب تیزی سے ترقی ہوگی. نئے معاہدے ہوں گے، نئے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوں گے، نئی صنعتیں، نئی پاور، یہ سب سامنے آ جائے گی. اب 2 مہینے لگیں گے، آپ کو یہ سب باتیں میری دوبارہ یاد آئیں گی. اس ویڈیو کو ریفرنس بنا کے رکھیے. دیٹس آل. لیوز تو اپنی صلاحیتوں سے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں، وہ اسٹرانگ ہیں، ضرورت نہیں انہیں کسی ریمیڈی کی. بٹ ایسے لیوز جو بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں لیکن کامیاب ہو نہیں پا رہے، نہ رشتوں کو نبھا پا رہے، نہ صحت اچھی چلا پا رہے، نہ کاروبار، نہ دیگر کوئی کامیابیاں، ان لیوز کو چاہیے کہ وہ روبی یعنی کہ یاقوت، بلو سفائر یعنی کہ نیلم، دونوں میں سے کوئی ایک سٹون پہنے، فائن کوالٹی پہنے. لوور کوالٹیز اوکے ہیں، بری نہیں ہیں، لیکن وہ سلو ریزلٹس دیتی ہیں. بہت ٹائم لگتا ہے چیزوں میں چینجز آنے کے لیے، چیزوں میں پازیٹیو چینجز آنے کے لیے. سو اف یو گو ود دا فائن کوالٹی روبی اور بلو سفائر، سو آپ کو تھوڑے ہی ٹائم میں ایک سپورٹیو، ایک پاورفل بوسٹر میسر آ جائے گا. ساتھ میں سورہ شمس بھی پڑھیے.
روبی یا بلو سفائر پہلے اپنے ایریا میں دیکھیے, کوشش کریے وہاں سے مل جائے. اگر نہ ملے تو ایسٹرو جیمز نے تو بہرحال پوری ٹیم اپنی مینیج کر رکھی ہے, جیمولوجسٹ, جیولرز, ٹرانسپورٹیشن والے, یہ جو لا فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ سب ٹرانسپورٹیشن انٹرنیشنلی کرنی ہوتی ہے, وہ سب ہمارے پاس موجود ہے. سارے سٹونز کو پراپر چیکنگ کے بعد اپنے سٹور پر لسٹ کر دیا ہے, آپ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں ہیلنگ پراپرٹیز کے لیے. سٹور کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. لیوز, اس وقت کو جرنل یا معمولی مت سمجھیے, یہ وقت آپ کی ترقی میں اہم رول ادا کر سکتا ہے. 20 اپریل تک انتظار کریے, جب 20 اپریل ہوگا اپرچونٹیز اچانک آپ کے سامنے آئیں گی, اینڈ پھر آپ پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کتنی جلدی گریب کرتے ہیں اور کس سطح پر گریب کرتے ہیں. وہاں سے آپ کا ٹیک آف ٹائم شروع ہو جائے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. لیوز, آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان.